السلام علیکم۔ آج میں آپ سے کچھ ایسے ٹپس شیئر کروں گی جب آپ فائور کا گگ لکھو، اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو اس سے آپ کا جو گگ ہے اس کی رینکنگ بھی اچھی ہوگی، وہ فرسٹ پیج پہ آنے کے چانسز بھی بڑھیں گے اور آپ کو آرڈرز ملنے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے۔ لیکن جب بھی آپ گگ بنائیں تو آپ ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کا جو گگ ہے وہ اس کی رینکنگ اچھی ہوگی اور آپ کو اچھے ریویوز اور ریٹنگز اور آرڈر سب کچھ آپ کو پھر اس سے ملے گا۔ سب سے پہلے جو ٹپ ہے وہ ہے صحیح کی ورڈ۔ آپ جس چیز سے بھی ریلیٹڈ کیک بنا رہے ہو، آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایک صحیح کی ورڈ چوز کریں۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کی ورڈ کیا ہوتا ہے۔ کی ورڈ جو ہے ان الفاظ کو بولتے ہیں جو لوگ آ کر سرچ کرتے ہیں۔ آپ فائور پہ جاتے ہو، آپ گوگل پہ جاتے ہو، یوٹیوب پہ جاتے ہو، جو چیز بھی آپ ٹائپ کرتے ہو، فار ایگزامپل آپ گرافک ڈیزائن ٹائپ کرو، آپ کنٹینٹ رائٹنگ، جو بھی آپ ٹائپ کرتے ہو اس لفظ کو ہم کی ورڈ بولتے ہیں۔ اب میں ادھر فائور پہ آتی ہوں اور میں ادھر ٹائپ کرتی ہوں کنٹینٹ رائٹنگ، امیزون کنٹینٹ رائٹنگ، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک کی ورڈ ہو گیا۔ اگر میں گرافک ڈیزائننگ یہاں پہ آ کے ٹائپ کروں گی، جو بھی آپ ٹائپ کرتے ہو وہ ہمارے پاس ایک کی ورڈ ہو گیا۔ کی ورڈ ایک الفاظ کا بھی ہو سکتا ہے، 2-3 الفاظ کے بھی وہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی گگ بناؤ، چاہے وہ رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے صحیح کی ورڈ چوز کرنا ہے۔ اور صحیح کی ورڈز اب کون سے وہ کی ورڈز جس پر کمپٹیشن کم ہوتا ہے۔ اگر میں ادھر آ کر سرچ کروں گی امیزون کنٹینٹ رائٹنگ، تو ادھر کتنے سروسز اویلیبل ہے؟ 12,581۔ اگر کوئی نیا سیلر آئے گا تو اس کے چانسز بہت کم ہوں گے کہ وہ اس کی ورڈ پر رینک کر سکے۔ اب ہم ایسے کی ورڈ ڈھونڈیں گے جس کے جو سروسز ہے جس پہ کم ہے۔ تو اب اگر میں یہاں پہ ٹائپ کروں گی امیزون کاپی رائٹنگ، تو یہاں پر ہمارے پاس 635 بہت کم سروسز اویلیبل ہے۔ اگر کوئی بندہ کنٹینٹ رائٹنگ کے کاپی رائٹنگ کے ریلیٹڈ اگر گگ بنا رہا ہے تو وہ اگر اپنے ٹائٹل میں یہ کی ورڈ یوز کرے تو اس کی جو گگ ہے اس کی رینکنگ بھی اچھی ہوگی اور اس کے فرسٹ پیج پر آنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے ڈیفرنٹ کی ورڈز جو آپ کی گگ سے ریلیٹڈ ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو آ کر آپ نے فائور پہ سرچ کرنا ہے، کیونکہ آپ فائور پہ کام کرتے ہو، گوگل یوٹیوب پہ جا کے سرچ نہیں کرنا، بلکہ ادھر فائور پہ سرچ کرنا ہے اور اپنے کی ورڈز اپنے کی ورڈ نکالنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اس طرح ورڈ میں آپ ایک ٹیبل بنا لو۔ ابھی امیزون کنٹینٹ رائٹنگ میں تو اس پہ سروسز بہت زیادہ ہے، کاپی رائٹنگ پہ کم ہے، تو اس طرح آپ نے ڈیفرنٹ کی ورڈز نکالنے ہیں اور پھر ان کی ورڈز کو آپ نے اپنے گگ کے ٹائٹل میں بھی یوز کرنا ہے اور پھر ان کی ورڈز کو آپ نے اپنے گگ کے ڈسکرپشن میں بھی یوز کرنا ہے۔ اگر آپ صحیح کی ورڈ چوز کرو گے اور آپ اس پہ اپنے گگ کو رینک کرو گے تو آپ کی آگے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کا جو گگ ہے وہ فرسٹ پیج پہ شو ہوگا اور پھر آپ کو آرڈرز ملیں گے۔ سیکنڈ جو ہمارے پاس ٹپ آتا ہے کہ جو آپ کی گگ کا ٹائٹل ہو وہ کلیئر اور شارٹ ہونا چاہیے، کہ اگر بائر آئے تو ان کو سمجھ آئے کہ یہ گگ کس چیز کے ریلیٹڈ ہے، یہ بندہ کون سے سروسز بیچ رہا ہے۔ اس طرح نہیں کہ آپ بڑے بڑے پیراگراف لکھو، بس آپ کلیئر اور اپنے جو آپ کی کی ورڈ ہے اس کو آپ یوز کرو اپنے ٹائٹل پہ۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیں، یہ کنٹینٹ کاپی رائٹنگ کے ریلیٹڈ ہے، پروڈکٹ ڈسکرپشن کے ریلیٹڈ گگ ہے، تو اس میں یہ دیکھیں امیزون کاپی رائٹنگ لسٹنگ کریٹ کرے گا، وہ آپ کے لیے آپ کے لسٹ کو آپٹیمائز کرے گا۔ تو آپ نے بالکل کلیئر اور کنسائز کم الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے اور آپ نے ٹائٹل میں وہ کی ورڈ یوز کر سکتا ہے، وہ کی ورڈ یوز کرنے ہیں جس پر آپ رینک کر سکو۔ تو آپ کا ٹائٹل شارٹ اور کلیئر ہونا چاہیے تاکہ بائر کو سمجھ آ جائے۔ پھر اس کے بعد کیپ یور ڈسکرپشن ٹو دا پوائنٹ۔ یہ ٹائٹل ہو گیا آپ کا، اور اس کے نیچے یہ جب آپ آتے ہو اباؤٹ دس گگ، یہ آپ کے گگ کا ڈسکرپشن ہے۔ آپ نے جو کی ورڈ نکالے ہیں اپنے گگ سے ریلیٹڈ،
تو وہ آپ نے اپنے ٹائٹل میں بھی یوز کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو اپنے ڈسکرپشن میں یوز کرنا ہے، اور آپ کا ڈسکرپشن جس چیز سے ریلیٹڈ ہے آپ نے وہی بات اپنے گگ میں بتانی ہے۔ آپ نے اگر کاپی رائٹنگ آپ کر رہے ہو تو کاپی رائٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایک بندے کے پروڈکٹ کا آپ ٹائٹل لکھو گے، اس کے لیے بلٹ پوائنٹس اور ڈسکرپشن لکھو گے، تو آپ نے وہی بات اپنے گگ میں لکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بڑے بڑے قصے سنانے نہیں ہیں، آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے۔ کیپ دا ڈسکرپشن ٹارگیٹ ٹو دا اسپیسیفک، جو آپ کی گگ کی جو سروسز اس میں پرووائڈ ہے۔ فار ایگزامپل یہ گگ جو ہے یہ امیزون کاپی رائٹنگ کے ریلیٹڈ ہے، تو اس گگ میں بائر کو کیا ملے گا؟ بائر کو ایک SEO آپٹیمائز ٹائٹل ملے گا، بلٹ پوائنٹس ملیں گے، ڈسکرپشن ملے گا۔ اگر میں اس میں یہ لکھوں کہ آپ کو کے لیے میں ویب سائٹ رائٹنگ بھی کروں گی، بلاگ پوسٹ، تو جو بندہ ادھر آئے گا اس کو ویب سائٹ سے یا بلاگ سے وہ نہیں چاہیے، اس کو جسٹ اپنے پروڈکٹ کی لسٹ بنانی ہے، اس لسٹ کو آپٹیمائز کرنا ہے۔ تو آپ نے اپنے جو آپ کا ٹارگٹ ہے آپ نے وہ شو کرنا ہے اپنے بائر کو۔ اس کے بعد آپ نے اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بائر کو بتانا ہے کہ وہ کیوں آپ کو چوز کرے، اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کے وہ آپ کو کیوں چوز کرے، کون سی ایسی چیز آپ میں یونیک ہے کہ وہ آپ کو چوز کرے۔ تو آپ نے اپنے بائر کو بتانا ہے کہ آپ جو ہے 100% جو کسٹمر سیٹسفیکشن آپ اس کو پرووائڈ کرو گے، اگر وہ آپ کے کام سے سیٹسفائی نہیں ہے تو آپ 24/7 آپ اویلیبل ہو اس کے لیے، تو آپ نے وہ باتیں لکھنی ہے جو آپ کو دوسروں سے یونیک بناتی ہے، تو تب ہی بائر جو ہے وہ آپ کو آرڈر دے گا۔ بی کلیئر وٹ یو آفر، آپ جو آفر کر رہے ہو آپ نے وہ کلیئر الفاظ میں لکھنا ہے کہ آپ کون کون سی چیزیں آفر کرتے ہو۔ اس میں نے لکھا ہے کہ میں ٹائٹل آپ کو پرووائڈ کروں گا، بلٹ پوائنٹس، ڈسکرپشن، یہ چیزیں آپ نے جو آپ آفر کرتے ہو وہ اپنے بلٹ پوائنٹس میں لکھنا ہے کہ یہ چیزیں میں آفر کر رہی ہوں اپنے گگ سے ریلیٹڈ۔ تھنک فرام یور بائر پرسپیکٹیو، دیکھیں جب بھی آپ کوئی چیز بیچ رہے ہو، چاہے وہ کوئی پروڈکٹ ہو، چاہے کوئی ویب سائٹ آپ لکھ رہے ہو، چاہے کاپی رائٹنگ کر رہے ہو، کچھ بھی آپ کر رہے ہو، آپ کو کامیابی صرف تب ملے گی جو آپ سے خریدنے والا بندہ ہے آپ اس کی دماغ سے، اس کی سوچ سے آپ اپنی سوچ رکھیں گے، آپ اپنی سوچ کو، اپنی امیجنیشن کو سائڈ پہ رکھیں گے، بلکہ اپنے بائر کی سوچ کے مطابق آپ سوچیں گے، تو تب ہی بائر کو لگے گا کہ یہ چیز میری سوچ سے زیادہ مل رہی، جو چیز مجھے چاہیے یہ اس سے زیادہ ریلیٹڈ ہے، تو تبھی وہ آپ سے وہ چیز لے گا۔ تو آپ نے اگر اپنا گگ بنانا ہے، آپ نے کوئی پروڈکٹ کی لسٹنگ کرنی ہے، آپ نے ویب سائٹ بنانا ہے، آپ نے بلاگ پوسٹ، جو بھی آپ کام کرتے ہو آپ اس میں تب کامیاب ہوتے ہو جب آپ بائر کی جو تھنکنگ ہے اس سے آپ سوچتے ہو، تو تب ہی وہ آپ کامیاب ہو سکتے۔ اور دوسری چیز، یوز بلٹ پوائنٹس، آپ جب بھی کچھ لکھو تو اس میں اس طرح بلٹ پوائنٹس پہ آپ لکھو، کیونکہ یہ جو پیراگرافس ہوتے ہیں یہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، اور جبکہ بلٹ پوائنٹس میں جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ اور یہ بات بھی، اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو گرامر ہے، جب آپ انگلش رائٹنگ کر رہے ہو تو آپ نے اپنے گرامر اور سپیلنگ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی جب آپ رائٹنگ سے ریلیٹڈ چیزیں بناتے ہو تو تب آپ کو گرامر کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اسپیشلی آپ کے جو سپیلنگس ہوتے ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے، اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہونا چاہیے۔ اور لاسٹ جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے آپ کی گگ کی تصویر، آپ کی گگ کی امیج۔ دیکھیں جب بھی کوئی بائر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کے گگ کی تصویر دیکھتا ہے، اگر وہ آئی کیچنگ ہو، وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، تو اس کے بعد وہ ٹائٹل کو دیکھتا ہے اور پھر لاسٹ میں وہ آ کے آپ کا ڈسکرپشن پڑھتا ہے۔ تو جو آپ کی گگ کی امیج ہے آپ اس کو اٹریکٹیو بنائیں، آپ ادھر ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو جتنا آپ کی جو گگ کی امیج ہے وہ اٹریکٹیو ہوگی اتنی ہی سیلرز، بائر جو ہے وہ آپ کی طرف آئیں گے، اور اتنی ہی زیادہ پھر آپ کو اس سے آرڈرز ملیں گے۔ تو جب بھی آپ گگ بنائیں تو ان باتوں کو آپ ضرور خیال رکھیں، کیونکہ یہ ایسے ٹپس ہے اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کی گگ کی جو رینکنگ ہے وہ بھی اچھی ہوں گی، اور آپ کے گگ ہے اس کے فرسٹ پیج پہ آنے کے چانسز بھی اور زیادہ بڑھیں گے۔ تھینک یو۔